اس کے اوستان خطا ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زد پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ عز و جل سے محبت کرنے والا ایک مجذوب بکریاں چرایا کرتا تھا، بالکل تنہا، الگ تھلگ پہاڑوں ویرانوں میں دنیاوی خرافات سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کی یک طرفہ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اے میرے مالک، تو میرے پاس ہو تو میں تیری خدمت کروں، تیرے جوئے نکالوں، تیرا سر دھوؤں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سر میں تیل لگاؤں، رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں، تیرے کپڑے دھوؤں، تجھے دودھ پیش کروں، اگر تو بیمار ہو تو تیرا غم خوار بنوں، اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو صبح و شام میں دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پر آؤں۔ اے میرے سونے اللہ، بکریوں کو ادھر ادھر پھرانے کا تو محض بہانہ ہے، میں تو تیری تلاش، تیری محبت میں مارا مارا پھرتا رہتا ہوں۔ وہ سادہ مزاج چراواہ اسی طرح جو منہ میں آیا بولتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے قریب سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو آپ نے اس سے پوچھا، تو کس سے مخاطب ہے؟ وہ کہنے لگا، اس سے جس نے مجھے اور تجھے اور اس کائنات کو بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او عقل سے پیدل چراواہ، اللہ عز و جل کو ان چیزوں کی محتاجی کہاں؟ اے جاہل، اس پاک ذات کو ان خدمات کی ضرورت نہیں۔ خبردار اے بخت، آئندہ سے ایسے فضول باتیں منہ سے نہ نکالے، اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ اس معصوم چرواہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بے حد شرمندہ ہوا، اس کے اوستان خطا ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زد پڑ گیا، پھر بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ کہتی ہے چرواہ نے ٹھنڈی آب بھری، پھر اپنا گریبان تار تار کر دیا، دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے کیوں جدا کیا؟ تو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ ایک بات ایک کے حق میں زہر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں تریاک کا۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کچھ بھی کمی پیشی واقع نہیں ہوتی۔ ہم کسی کے قول و فعل اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، دیوانوں، دل جلوں اور ہارے ہوئے کے آداب اور ہی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پشیمان ہوئے، پھر اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہ کو ڈھونڈنے جنگلوں ویرانوں میں چلے گئے۔ صحرا و بیاباں کی خاک چھان ماری لیکن اس دیوانے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہ نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ تو یہاں بھی آ پہنچا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندے، تجھے مبارک ہو، تجھے کسی ادب و آداب اور قاعدے اور ضابطے کی ضرورت نہیں، تو اصل دین پر ہے، تجھے سب کچھ معاف ہے۔ پیغمبر خدا کی یہ بات سن کر چرواہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کرنے لگا، اب میں ان باتوں کے قابل کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہ کی اس بات پر حیران رہ گئے اور حق تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ درس حیات۔ حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا طریقہ ہر شخص کی فطرت کے مطابق ہے۔ یاد رکھ اے شخص، تمہارا حال اس چرواہ سے مختلف نہیں، تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و کال بھی ناقص۔ یہ تو مالک حقیقی غفور الرحیم پر منحصر ہے کہ وہ تیرے ناقص تحفے کو کیسے قبول کرے۔